حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زعر تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زعر نے آپ کو کنویں میں سے نکال لیا۔ تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستے میں تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ گے کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہیں آنی چاہیے۔ مالک بن زعر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر لیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیکی تھا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیر مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیر مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے آیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس کو کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 13 یا 17 برس کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی تھی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے۔ آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ میں بیچ دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے مجھے خود لبایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تھا، تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصری نے کہا کہ بلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بلند آواز سے کہا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، سورہ یوسف، گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے، اور انہوں نے غلط کہا اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے یعنی کہ پیچھے سے پٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، سورہ یوسف، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں ہے۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا مختصر سا قصہ، جس میں آپ نے سنا کہ زلیخا نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی۔ جب وہ پکڑی گئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، اس بچے کو زبان دے دی جو کہ 6 مہینے کا تھا، تو اس نے تمام واقعے کی تصدیق کر دی۔ اس سے واضح ہو گیا تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں اور وہ عورت بالکل جھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی ذلت سے بچا لیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔